السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل AST شمیز کچن۔ آئی ہو میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ہوگی، اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو چلیں جی، آج کی ہماری ریسیپی ہے آلو گوشت، آلو بیف ہم بنائیں گے انشاءاللہ۔ چلیں جی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 4 میڈیم سائز میں نے پیاز باریک سلائسز میں کاٹ دیا ہے۔ 1 کلو جو ہے وہ میں نے بیف لیا ہے، دھو کے اچھی طرح رکھ دیا ہے۔ یہ 1 کپ ٹماٹر کا پیسٹ ہے اور 1 عدد فریش ٹماٹر وہ بھی ایڈ کروں گی، اور یہ 2.5 ٹیبل سپون لہسن ادرک کا پیسٹ لے لیا ہے۔ یہ ساری چیزیں شامل کریں گے۔ چلیں جی، یہ ہے میرے پاس کچھ ثابت مسالے ہیں۔ 2 دارچینی کے ٹکڑے ہیں، 2 بادیان کے پھول، 5 عدد لونگ، 1/2 ٹیبل سپون زیرہ ہے، 4 عدد سبز الائچی ہے، 1/2 ٹیبل سپون ہلدی ہے، اور 1/2 ٹیبل سپون کشمیری لال مرچ ہے، اور 1 ٹیبل سپون سرخ مرچ ہے، اور 1/2 ٹیبل سپون جو ہے وہ نمک ہے۔ یہ سارے کچھ ثابت مسالے اور کچھ سپائسز ہم سب اس میں ایڈ کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ۔ اب میں نے 1/2 کپ آئل کوکر میں ڈال دیا ہے، اور اس میں پیاز کٹا ہوا پیاز بھی ڈال دیا ہے، اور اب اس کو لائٹ براؤن کریں گے، گولڈن کلر کریں گے، زیادہ براؤن بھی نہیں کرنا، گولڈن کلر آئے گا تو اس کو نکال دیں گے۔ ہمارا پیاز گولڈن کلر کا ہو گیا ہے، اب میں اس کو نکال رہی ہوں۔ چلیں جی، پیاز کو الگ کر کے اگلا سٹیپ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سٹیپ بائی سٹیپ اس ریسیپی کو فالو کریں۔ اب میں نے آئل میں ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے، اس کو بھی ہم نے گولڈن براؤن کرنا ہے۔ اب اس میں جو کھڑے مسالے رکھے تھے ثابت مسالے، وہ صرف ثابت مسالے ایڈ کریں گے، ابھی سپائسز نہیں ایڈ کرنی۔ ہم نے ثابت مسالے بھی ایڈ کر دیے ہیں۔ اب 1/2 منٹ تک ان کو فرائی کر کے اب بیف میں نے ڈال دیا ہے۔ اب بیف کو تقریباً 15 سے 20 منٹ تک ہم نے بھوننا ہے۔ 10 منٹ پہلے ہم نے اس میں آئل اور لہسن ادرک اور جو ثابت مسالے ہیں اس میں ہم بھونیں گے۔ اگلا سٹیپ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگ رہی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں، اور میری ویڈیوز میری ریسیپیز کو فالو کریں، انشاءاللہ بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا، اور کمنٹس کر کے مجھے بتائیں۔ 1 کلو میرا بیف تھا، اور میں نے 1 پاؤ جو ہے وہ آلو لیے ہیں، کیونکہ زیادہ آلو اچھے نہیں لگتے، اس لیے میں نے صرف 1 پاؤ لیے۔ یہ کمبینیشن جو ہے 1/4 کمبینیشن بہت زبردست ہے۔ اب میں نے سپائسز بھی اس میں ایڈ کر دیے ہیں، میں نے جو الگ کر کے رکھے تھے پہلے مینشن کر دیا ہے کہ کتنا کتنا ڈالنا ہے۔ اب جو فریش ٹماٹر 1 عدد لیا تھا وہ بھی ایڈ کر دیا ہے، اور 1 کپ پیسٹ بھی ایڈ کر دیا ہے۔ آپ کی مرضی ہے، اگر فریش ہی ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی صحیح ہے، لیکن جو پیسٹ ہوتا ہے اس سے بہت اچھا قورمہ ٹائپ بنتا ہے۔ اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور اچھی طرح بھونیں گے، تب تک بھونیں گے جب تک آئل سیپریٹ نہیں ہو جاتا۔ اب آئل سیپریٹ ہوگا تو پھر اس میں نے جو پیاز نکالا تھا فرائی کر کے، دہی بھی 1 کپ دہی میں پیاز کو میں نے گرینڈ کر دیا ہے، ابھی اس میں شامل کر دیں گے۔ یہ تب کرنا ہے جب آئل تھوڑا سیپریٹ ہو جائے اور گوشت ہمارا اچھے سے بھن جائے، پھر ہم نے دہی اور پیاز کو شامل کرنا ہے۔ اچھے سے کپ کو باؤل کو اچھی طرح صاف کر کے ڈالا کریں تاکہ کوئی چیز ضائع نہیں ہو۔ میں نے شامل کر دیا ہے۔ اب اس کو پیاز اور دہی اس میں اچھی طرح ہم مکس کریں گے، اور اس کو بھی ہم 10 سے 15 منٹ تک بھونیں گے اچھی طرح۔ اب یہ کچھ میں نے مسالے لیے ہیں۔ یہ گرم میٹ مسالہ ہے، یہ 1/2 ٹیبل سپون لیا ہے۔ میٹ مسالہ وہ بھی 1/2 ٹیبل سپون لیا ہے۔ یہ گرم مسالہ ہے 1/2 ٹیبل سپون، میٹ مسالہ بھی 1/2 ٹیبل سپون ہے، اور
کوٹا خشک دھنیا جو ہے یہ 1.5 ٹیبل اسپون ہے۔ یہ اچھا قورمے میں کوٹا دھنیا جو ہے بہت اچھا لگتا ہے، یہ تھوڑا سا میں نے زیادہ لیا ہے 1.5 ٹیبل اسپون، تو اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور بہت زبردست اس کا فلیور آتا ہے۔ یہ بھی ابھی شامل کر دیا ہے۔ اب اس کو اچھی طرح مکس کریں گے۔ اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگ رہی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر دیں۔ آپ کا تھوڑا سا ٹائم لگے گا، کچھ سیکنڈ لگیں گے، لیکن میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی اور انشاءاللہ مزید ریسیپیز میں لے کے آؤں گی اور آپ تک پہنچ جائیں گی۔ اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گی تو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ یہ میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے کوکر کو چلا دیا تھا، 7 سیٹیاں میں نے چلائی ہیں۔ اس سٹیج پہ ہم چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا بیف جو ہے وہ گلا ہے یا نہیں۔ اب میں نے پانی اس میں کم ہی رکھا تھا کیونکہ آلو ہم نے تقریباً 80% بیف کو گلا کے اس کے بعد آلو شامل کرنے ہیں۔ میں نے اتنا ہی پانی رکھا جس میں ہماری جو بوٹیاں ہیں وہ ڈوب جائیں، اور 7 سیٹیاں چلنے پہ اتنا رہ گیا تھا، اور اس سٹیج پہ ہم آلو ڈالیں گے۔ آلو کو کبھی بھی ہم پہلے نہیں ڈال سکتے کیونکہ یہ جلدی گل جاتے ہیں اور یہ بالکل حلوہ بن جائے گا، آلو نظر ہی نہیں آئیں گے۔ اس لیے گوشت کو 80% تیار کر کے 80 to 85% پھر آلو ڈالنے، اور اب اس کو ہم نے بھوننا ہے۔ اور اب ہم نے سیٹی نہیں چلانی، اس کو ایسے ہی ہم نے آلو کو بھی گلانا ہے اور گوشت کو بھی جو اس کا رہ گیا ہے 15 to 20% وہ بھی ڈن ہو جائے گا۔ ہم نے اسی طرح آلو کو بھوننا ہے، تقریباً 10 منٹ تک آلو کو بھونیں گے، اور اس میں ہم اپنے حساب کا جتنا ہمیں چاہیے اتنا پانی شامل کر دیں گے۔ یہ میں نے تقریباً 2 کپ شامل کر دیا ہے۔ اب اس کو اچھی طرح بوائل آئے گا، تقریباً 10 سے 15 منٹ مزید میں نے اس کو بوائل کرنا ہے، اور اتنی دیر میں ہمارے آلو بھی گل جائیں گے۔ لیکن یہ آلو پہ ہوتا ہے، کچھ جلدی گل جاتے ہیں اور کچھ ٹائم لگاتے ہیں، یہ تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں، اس وجہ سے میں نے ان کو 10 سے 15 منٹ تک پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ یہ دیکھیے کتنا اچھا کلر آ گیا ہے، ڈن ہو گیا ہمارا۔ یہ دیکھیں کتنی اچھی لک ہے۔ میں ڈش آؤٹ کر رہی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو میری ریسیپی اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ یہ دیکھیں کتنا اچھا، اور بہت زیادہ اگر آلو ہوں تو بالکل اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں نے۔ چلیں جی، اپنا خیال رکھیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں، کمنٹس کر دیں اگر آپ کو اچھی لگی ویڈیو تو۔ اپنا خیال رکھیں اور ملیں گے نیکسٹ کسی ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔